میری امی کا بھی 31 دسمبر کو انتقال ہو گیا, تو ان کو 3 سال پہلے اسٹیج 4 کینسر ڈائگنوز ہوا تھا. اچھا. تو وہ کافی ویٹ بھی تھا, کافی بیمار تھی, مطلب چل بھی نہیں سکتی تھیں. تو میں اس وقت ایک کتاب تھی کینسر ایز اے میٹابولک ڈیزیز, تو اس کو تھوڑا میں نے پورا تو نہیں پڑھا لیکن تھوڑا مجھ سے آئیڈیا ہو گیا تھا. تو میں نے وہ امی کو فاسٹنگ کرانی شروع کی, ڈائٹ کرانی شروع کی. امی کا 20 kg ویٹ ریڈیوس ہوا, ٹیومر مارکرز نیچے آئے, اور وفات سے 3 ماہ پہلے وہ منال تک گئیں, اور بڑا پراپر نہیں کہ ہمارے ساتھ گھومی پھریں, اور پھر جو اللہ کا فیصلہ تو اس کے آگے تو سر تسلیم خم. لیکن ہم سب کو جو سب سے زیادہ خوشی ہے نا کہ وہ 3 سال امی نے بڑے بھرپور جیے. بلکہ میرے فادر خود بھی ڈاکٹر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کینسر تو تمہاری امی کے لیے بلیسنگ ثابت ہوا. نہ یہ کینسر آتا, نہ یہ ڈائٹ کرتی, نہ ان کا 20 kg. بلکہ مجھے ایک دن یاد ہے کہ میری خالہ اور میری امی کی ہائٹ ایک جتنی ہے, تو وہ مجھے لگا جیسے خالہ دوڑتی ہوئی گئی ہیں تھوڑا تیز. تو پھر جب میں نے امی کو دیکھا تو, لیکن پھر خیر لاسٹ 10 days میں امی کے ساتھ ہی تھا, اور تھوڑا میں امی کو بھی کیونکہ ایک ایسے انسان کا پتہ چلنا چاہیے, کیونکہ درویش عورت تھیں, سب کا خیال رکھنا اور کچھ مطلب بہت پازیٹیو, ہر وقت چہرے پہ اسمائل. تو وفات سے 1 ہفتہ پہلے وہ کہتی ہیں کہ جمعے کی رات, اور پھر آخری 3 دن کہتی ہیں بیٹا جلدی کرو. اور پھر ٹھیک جمعے کی رات 1:45 بجے میرے ہاتھوں میں امی. اور اس کے بعد جب ہم ان کو دفناتے ہیں تو تدفین ہوتی ہے, تو ہمیں پتہ بھی نہیں, اور ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا مدرسہ تھا, اس عورت نے ہمارے بچوں کی بڑی خدمت کی. تو وہ جو تھا بڑا, کیونکہ دیکھیں عمل وہی ہے نا جو کسی کے کام آ جائے, تو میرے لیے بس میری امی کا یہ بڑا. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے, آپ سب کو صبر جمیل عطا کرے. تو ماشاءاللہ اس کے علاوہ کوئی پیشنٹ جس نے آپ کی باتوں سے موٹیویشن لے کے اور ایکسرسائز اور ڈائٹ کے تھرو, میرلی ان چیزوں کے تھرو 173 kg سے 90 kg پہ آئے ہیں. اچھا. ان کی سٹوری یہ ہے کہ وہ میدا کٹوانے والے تھے, اور وہاں سے پتہ نہیں کوئی ویڈیو میں نے بنائی تھی, تو اس سے ان کو موٹیویشن ملی, تو پھر انہوں نے جوائن کیا. اب وہ 173 kg سے تقریباً 93 kg پہ آ گئے, اور بہت سارے لوگوں کے لیے انسپریشن بن چکے ہیں. ان کی ہم نے وہ بیفور آفٹر بھی لگائی, اور یہ پکچرز ہم ٹھیک ہے چلیں, ایک تو ہماری آن لائن ٹریننگ اس میں ہم چارج کرتے ہیں, لیکن مین مقصد ہماری یہ ویڈیوز لگانے کا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ بھائی ابھی کچھ بھی نہیں بگڑا, جو اچھے وقت کا انتظار کر رہا ہے اس پہ اچھا وقت ضرور آئے گا. بالکل ٹھیک. اور ہاں حال کو نہیں دیکھنا, خیال کو دیکھنا ہے. صحیح بات. اللہ کی رحمت سے پر امید رہنا ہے, اور بس اپنی چال ٹھیک کرنی ہے انشاءاللہ. تو باقی بہت سارے کیسز ہیں اسی طرح سے. جوائنٹ پین کے ساتھ خواتین آتی ہیں, وہ آئے تھے, ایک صاحب آئے تھے جو کرسی پہ نماز پڑھ رہے تھے. صحیح. تو میں اصل میں موٹیویٹ کرتا ہوں, تو میں نے کہا کہ اب انشاءاللہ آپ کے سجدے شروع ہونے والے ہیں, تو وہ بچوں کی طرح رونا شروع ہو گیا. اور پھر اللہ نے وہ دن دکھایا, بلکہ ان کے بیٹے مفتی ہیں, وہ 400 یا مردان سے, مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, وہ آئے تھے. تو 27ویں 28ویں رمضان کو وہ آئے, تو کہتے ہیں کہ میرے ابا جی نے ساری تراویحیں پڑھی ہیں اور قرآن بھی 2 دفعہ ختم کیے. تو اب یہ چیزیں شیئر کرنی چاہیے, اور میں ویڈیوز بھی بناتا رہتا ہوں اسی لیے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ زندگی بھی آسان اور موت بھی آسان. کیا بات. بلکہ ایک شخص حضرت کے پاس گیا تو کہتے ہیں دعا کریں کہ زندگی آسان ہو جائے, تو آگے سے کہتے ہیں یہ دعا کیوں نہ کرے کہ موت آسان ہو جائے. تو یہ دونوں چیزیں آسان ہو جائیں نا انشاءاللہ. صحیح بات ہے. صحیح. تو باقی آئی تھنک موٹیویشن پلیز اے ہیوج رول لوگوں کے صحت میں. کئی ڈاکٹر صاحب میں نے بھی ایسے کیس اسٹڈیز دیکھیں کہ ڈاکٹرز نے کہا جی 3 مہینے آپ کے پاس, 1 مہینہ آپ کے پاس, اینڈ پیپل وینٹ آن ٹو لیو لائک 4 years 5 years اللہ کی رحمت سے. آپ کو شاید وہ علی بنات کا پتہ ہو. بالکل بالکل, سبحان اللہ. میں وہ دیکھے کہاں سے, مطلب اللہ جب مطلب اللہ نے اس سے نیکی کرانی تھی, اور کس طرح سے زندہ رکھا. وہ کہتے ہیں نا جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے کسی کو گناہ گار مت کہو, کیونکہ یہ کسی بھی وقت جو ہے اللہ کا کرم ہو سکتا ہے. اور وہ دیکھیں کہ وہ بیماری اس کے لیے, اور وہ الحمدللہ میری والدہ کو ڈاکٹر نے 3-4 مہینے انہوں نے, کیونکہ وہ بونس تک اسپریڈ ہو گیا تھا سارا, تو اور پھر ایج بھی زیادہ تھی, اور پھر ان کنٹرول ڈائبٹیز بھی تھی کیونکہ وہ پرہیز نہیں کرتی تھی. لیکن وہاں سے الحمدللہ 3 years انہوں نے گزارے, اور آسانی سے گزارے الحمدللہ. جس کو اللہ زندہ رکھنا چاہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ. لوگ نا آئی تھنک ڈاکٹر صاحب کنکلوژنس کو جمپ کر جاتے ہیں بہت جلدی کہ ہائے مجھے یہ ہو گیا, اب یہ ہو جائے گا, پھر اوور تھنکنگ
فیوچر آپ نے دیکھا ہی نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے کل زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے. اتنی فکر اگر ہم نے آخرت کی ہوتی, اللہ تعالیٰ کو فیس کرنے کی ہوتی, تو زندگی پتہ نہیں اس کا رزلٹ ہی کچھ اور ہوتا. تو آئی تھنک کنکلوژنس کو ریچ نہیں کرنا چاہیے. اٹس ٹو ارلی ٹو ریچ ٹو کنکلوژن. ڈاکٹر بھائی کوئی خدا تو نہیں ہے نا. بالکل صحیح بات. ڈاکٹر نے اگر آپ کو ایک بات کہہ دی ہے تو ٹھیک ہے, اس نے اپنے نالج کے مطابق کہہ دیا, لیکن اصل میں شفا دینے والی ذات اللہ ہے, چلانے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے. کئی لوگ ہیں ڈاکٹرز کہتے ہیں جی آپ کو تو ہو ہی نہیں سکتا, لیکن یہ کہ بہت سی چیزیں انہیں ہو جاتی ہیں موٹیویشن کے تھرو. بٹ مین تھنگ از کہ کنٹرولنگ دی انگزائٹی. بالکل, کہ آپ نے نا بس راضی رہنا ہے اور اپنے آپ کو بزی رکھنا ہے اور پازیٹیو لوگوں میں بیٹھنا ہے. اچھا, دقت لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے. اور اس دن میں ایک جملہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ کسی کی فطرت جاننے کے بعد اس سے جھگڑا کرنا بھی اس پہ ساتھ ظلم کرنا ہے. جب آپ نے ایک بندے کو دیکھ لیا کہ وہ انگزائٹی سے گزر رہا ہے اور آپ بجائے سے کہ اس کو بولو کہ ڈرامے کر رہے ہو, اس کے ساتھ بیٹھو. وہ کسی نے اس دن حضرت سے پوچھا کہ کیا غیر مسلموں کو بھائی کہہ سکتے ہیں, تو جواب دیا کہ پہلے بھائی کو تو بھائی کہہ دو, پہلے بھائی کو تو بھائی کہہ دو جو تمہارے ساتھ ہے. صحیح. باقیوں کی تو چھوڑو نا, کیونکہ سارا پوچھا ہی ان کا جانا ہے پہلے. صحیح بات. کہ آپ کے جو اپنے قریبی رشتہ دار ہیں, تو یہ رشتہ دار جو ارد گرد کے ہیں ان کا بڑا رول ہے. اگر ایک بندہ آئسولیٹ ہو گیا ہے تو طریقے سے اس کے ساتھ بیٹھیں اور اس کو وہی فی الحال سنائیں جو وہ سننا چاہتا ہے. پہلے اس سے تعلق بنا لیں, پھر آہستہ آہستہ. جیسے میرے پاس ایک بچہ آیا اس دن, وہ ڈرگز لیتا ہے, تو میں نے وہ پوری اس کی جو ہے جب پوری کاؤنسلنگ میں نا میں نے ایک دفعہ بھی جو ہے یہ چیز نہیں چھیڑی. صحیح. اور ان کی وہ مدر بار بار بول رہی کہ یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے. تو خیر میں نے اس بچے کو باہر بھیجا اور میں نے ان کی کہا کہ میں نے ایک دفعہ اس بچے کو بولا, میں نے کہا آپ کیوں بار بار. صحیح بات. کہ میں نے کہا وہ اس سے نفرت نہ کریں, وہ آہستہ آہستہ چھوڑ دے گا, فٹنس کی طرف آئے گا, ایکسرسائز کی طرف آئے گا, ڈائٹ کی طرف آئے گا, نکل آئے گا. جی تو یہ بس یہی ہے نا کہ لوگ جو ارد گرد کے رشتے دار ہیں وہ بھی بڑا کام خراب کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. وہ سمجھتے نہیں ہیں اگلے کو, ایسے ہی اور بس دھتکار دیتے ہیں. پھر جو اگر آپ نے اپنے گھر سے ہی آپ کو سوشل سپورٹ ہی نہیں ملی اگر آپ کو, تو ظاہر ہے پھر بڑا. تھوڑا سا اگر آپ سے پوچھنا چاہوں اف یو آر کمفرٹیبل, کہ وٹ کلکڈ فار یو. آپ نے کہا کہ آپ نے کافی عرصہ انگزائٹی فیس کی, وہ سنگل چیز یا وہ چلے نمبر آف تھنگس جو آپ کے لیے کلک کی, وہ کیا؟ جسے میں اپنا بدترین دور سمجھ رہا تھا وہ بہترین دور کا آغاز تھا. اچھا. پہلے ہوا میں اکیلا, کیونکہ میں نے ایک ڈیسیجن لیا, سب نے چھوڑ دیا, ٹھیک ہو گیا. اتنی آئسولیشن تھی کہ, اور پہلے بالکل مجھے اللہ کی رحمت سے میں نا امید ہو گیا تھا, اور مجھے لٹرلی وہ سوسائڈل تھاٹس بھی آنا شروع ہو گئی. تو اسی دوران میں ایک ویڈیو سن رہا, تو اس میں وہ اللہ نے کسی نہ کسی کو بہانہ بنانا ہوتا ہے, وسیلہ بنانا ہوتا ہے. تو وہ قاسم علی شاہ صاحب کی نا میں سن رہا تو ایک ویڈیو, تو اس میں انہوں نے کہا کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ. تو میں نے ویسے ہی نا میں نے سرچ کیا, تو پہلی ویڈیو جو سامنے آئی وہ تھی غم. تو اب وہ میں نے کلک کی, کیونکہ اب وہ جیسے میں نے کلک کی تو اس میں الفاظ یہ تھے کہ غم میں غم دینے والے کو یاد رکھنا, یاد رکھنا تیرے رب سے سب سے قریبی رشتہ سجدے کا ہے, اور اس سے بھی قریبی رشتہ آنسوؤں کا ہے. آنکھ میں آنسو ہیں, سر سجدے میں ڈال, نام محمد آہوں میں, دیکھ یہ غم تجھے کیسے سرفراز کرتا ہے. یہ وہ موتی ہیں جو تجھے تیرے مقام سے آشنا کریں گے. غم سے گھبرانا نہیں ہے, غم کو ریڈ کرنا ہے. وہ حدیث شریف نہیں سنی کہ جس باپ نے 3 بیٹیوں کو پال پوس کے بڑا کیا اور رخصت کیا, یعنی کہ رخصتی کا غم برداشت کیا, جو 3 دفعہ, کیونکہ جتنی پیاری بیٹی ہوگی اتنا بڑا غم دے کے جائے گی. تو جو 3 دفعہ اس غم سے گزار دیا گیا, اگلا مقام اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. تو غم تو تجھے اللہ کے قریب کرنے آیا, یہ شارٹ کورس ہے.